کیا گیا. حکمرانوں نے جس طرح کورونا پر سیاست کی، اسی طرح وبا کے پیچھے انہوں نے ایسے معاملات کو چھیڑا جس کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی. میں ابھی سمیٹنے جا رہا ہوں جناب چیئرمین، لیکن میں توجہ چاہتا ہوں 2-4 منٹ آپ کا زیادہ دوں گا. دیکھیں، کورونا وبا جب پاکستان میں شروع ہوا تو تمام سیاسی جماعتوں نے، جمعیت علماء اسلام سمیت، جو ہمارے پورے ملک میں کانفرنسیں ہو رہی تھی، دورے تھے، ہم نے وہ تمام کے تمام روک دیے. اپنے آئینی دستوری اجلاسات روک لیے اور حکومت کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا. بلکہ ہم نے ہر ضلع میں اپنے رضاکاروں کو کہا کہ آپ ڈپٹی کمشنر سے ملیں اور ان سے پوچھیں کہ ہمارے لیے کیا تعاون ہے. مالی تعاون، لوگوں سے چندے وصول کیے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. مگر جناب والا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کورونا کے آڑ میں کہ جب خاموش ہے پوری قوم، سیاسی سرگرمیاں معطل ہیں، تمام سیاسی جماعتیں حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، تو انہوں نے اقلیتی کمیشن جو اقلیتوں کے امور کی نگرانی کرتی ہے، وہ کمیشن، اس میں قادیانیوں کو شامل کیا گیا. پہلے جب حکومت بن رہی تھی، ان کی اقتصادی کونسل میں میاں عاطف کو شامل کیا، اور پھر یہاں آ کے انہوں نے کوئی 6 ممبر لیے قادیانیوں کے. اس کے علاوہ اب یہ اتنا حساس مسئلہ ہے جناب چیئرمین کہ ہماری جانیں کٹ سکتی ہے، مگر ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے. اور قادیانی نہ صرف ملک کے غدار ہے، آپ کے آئین کے غدار ہے. آئین کو نہیں مان رہے، اور جب آئین کو نہیں مان رہے تو آپ کی ریاست کا انکاری ہے. ان کو لا کے ایسے حساس کمیٹی میں شامل کرنا یہ بہت بڑا ظلم تھا، لیکن انہوں نے ہوش کے ناخن لیے اور وہ بندے واپس کیے. دوسری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں 18ویں ترمیم کی. 18ویں ترمیم جب منظور ہوا تو اس وقت بھی آپ ہماری اسپیچ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ صوبوں کے لیے ایک اشک شوئی ہے، مکمل صوبہ خود مختاری نہیں ہے. میری گفتگو اس وقت بھی ریکارڈ پر ہے کہ یہ صوبوں کے لیے اشک شوئی ہے، مکمل خود مختاری نہیں ہے. آج اس آڑ میں انہوں نے 18ویں ترمیم کو چھیڑنا شروع کر دیا. کتنی مشکل سے یہ ترمیم جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا کی گئی اور پتہ نہیں کتنے اجلاس ہوئے. تیسری گزارش جو اس زمین میں میں کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین، نیشنل فائنانس کمیشن آپ کے صوبے کا ممبر بھی انہوں نے بلوچستان سے نہیں لیا. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھ سے قبل آپ نے اس حوالے سے آواز بلند کرنی تھی کہ میرا صوبہ غریب صوبہ ہے. کیا پورے صوبے میں ایسا ٹیکنیکل آدمی نہیں تھا؟ تو یہ بہت بڑی زیادتی تھی، لیکن یہ سارے کورونا کے اس آڑ میں جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے. اسی طرح مولانا صاحب ایک دو منٹ مہربانی مولانا صاحب دا کتاب سے جناب والا، میڈیا پہ قدغن ہے، میڈیا پہ قدغن ہے. یہ بجٹ پہ ابھی بات میں نے جو بجٹ پہ بات کر لی آپ نے، گفتگو کی ہے جی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کل 2 سطری بیان بھی شائع نہیں ہوگا. میر شکیل الرحمان کا جرم کیا ہے، اس نے کون سا گناہ کیا ہے، آج تک نہیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا جرم کیا ہے. پاکستان کا شہری ہے. پاکستان کو اس گروپ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن کسی فرد کی ناراضی کی وجہ سے وہ آج پابند سلاسل ہے.
मैं इसकी शदीद मजम्मत थैंक यू मोहन साहब। स्टील मिल के मुलाजिमीन वो बैक जुम्बश कलम 5,500 लोगों को 9,500 लोगों को बेरोजगार किया गया। उनके छोटे छोटे बच्चे रुल गए, उनके वो बेरोजगार हो गए। इसका जवाब दे कौन है जनाबे वाला? तला साहब दाढ़ी मुबारक को मास्क पहन लें। टिड्डी दल ने जो तबाही मचाई है, टिड्डी दल ने जो तबाही मचाई है, और बलूचिस्तान के तकरीबन सारे अजला 29 अजला मेरे इल्म में है कि अभी हमारे यहाँ आपको पता है कि बागात हैं सेब के, अंगूर के, आड़ू वगैरह के, वो सारे के सारे तकरीबन तबाह हो गए। उनके लिए भी कोई पैकेज होना चाहिए। सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अक्सर अजला में जो है वो टिड्डी दल जो है वो फैला हुआ है और नुकसान कर रहा है। मुंगीचर ठीक। कश्मीर भेज दिया गया। अब कश्मीर के लिए सिर्फ रोना रोने से और कुछ नहीं हो रहा। अब इनकी जिम्मेदारी है कि कश्मीर का मसला हल करें, कश्मीर का मसला हल करें। थैंक यू सेनेटर साहब। मैं अभी 1 मिनट देता हूं आपको। जनाब चेयरमैन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलो उनसे नहीं पूछता, वो नाराज हो जाते हैं। आमतौर पे आप भी मुझे रोकते हैं और वो भी मुझे बोलने नहीं देते। अभी भी रोका लेकिन आपको? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये 2 साल में जो उनकी कारकर्दगी, थोड़ा सा तो हमें बताएं। बलूचिस्तान में इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटियां खोली हैं, कितने हेल्थ के मराकज बनाए हैं, और इसी तरह कितने कॉलेजेस बनाए हैं, कितनी सड़कें बनाए हैं, सीपेक का क्या बना, मोटरवे का क्या बना, कितने मोटरवे बनाए। 2 साल में भी अगर ये पेशरफ नहीं कर सकते तो मैं तो कहता हूं कि खुदारा फिर ये कौम की जान छोड़े और आराम से इस्तीफा देकर चले जाएं, क्योंकि इनकी सलाहियतें सामने आ गई है। और एक है इनका बड़ा जो कुछ कहता है, यानी इमरान खान साहब, वही कुछ चलता है। इस बेचारे का भी कुछ नहीं चलता। चाहता होगा कि कुछ हो जाए मुल्क में, बड़ी मेहरबानी। कॉलेजेस बने, खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटियां बने, कोई हेल्थ के मराकज